السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے کچھ ایسے ویڈیوز سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ ایسا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے پڑھانے والے پر بھی اور پڑھنے والوں پر بھی۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سننے کو دیکھنے کو ملا، آپ پہلے سنیں اس کو۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ومن يعهد إذا عهدتم ولا تقولوا بما يثبت فيه ويعلم وتعالى لكن الذين عهدوا وعدوا قوة ولا تسجنوا ولا يدخل بينكم وتقولوا وما بين من ولا يملك من هي من قوة من تشرك شعب علم وما حد من كيد من شر رحمة الغالب ومن يتوكل دخل من الدنيا ومن يعتمد دخل من الدنيا وما تاخذوا انما من قوة من تشرك شعب علم وما حد من كيد من شر رحمة الغالب ومن دخل وما من شر هذا مشان رحمة الغالب ولا تدخل من دخل بين الدنيا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ ویڈیو لکھنؤ کا بتایا جا رہا ہے، لکھنؤ کی کوئی جامع مسجد واللہ عالم کہاں کا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے قرآن پڑھا جانا یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ قرآن پڑھنے والا بھی قرآن سننے والے بھی دونوں مجرم ہیں، دونوں گنہگار ہیں۔ یہ تراویح کا وہ اسٹائل ہے جس میں ثواب نہیں بلکہ آپ کو گناہ ملے گا۔ قرآن مجید کو ایسے پڑھنا کہ قرآن مجید کے الفاظ کٹ جائیں اور بس گن 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 اس طرح سے کچھ آپ کو سمجھ آئے، کچھ ایک لفظ پلے نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو کسی بھی حافظ قرآن کو سناؤ، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی لائن پڑھی جا رہی ہے، کون سا لفظ پڑھا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہر سال اس طرح کے ویڈیوز سامنے آتے ہیں، کیونکہ اب ویڈیو کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ ریکارڈ کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سننا اور اس طرح سے تراویح پڑھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک عالم بھی کسی بھی مکتب کا، چاہے وہ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کسی بھی مسلک کے نزدیک اس طرح سے تراویح ہوں گی ہی نہیں، تراویح ہی نہیں ہوں گی آپ کی۔ ثواب تو بہت دور کی بات ہے جناب والا، ثواب تو بھول ہی جاؤ آپ، بلکہ گناہ ملے گا۔ ایسا قرآن پڑھنے والے اور ایسے قرآن سننے والے دونوں گنہگار ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تراویح اگر آپ پڑھ رہے ہیں، جس مسجد میں بھی پڑھیں، اتنا کم از کم ایٹ لیسٹ پڑھنے والے کا اچھا ہونا چاہیے قرآن کہ جو وہ پڑھ رہا ہو وہ سمجھ میں آئے، لفظ کی ادائیگی ٹھیک ہو۔ اب جیسے یہ تراویح پڑھی جا رہی ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر بولیں کہ بھیا یہ کیا پڑھ رہا ہے تو، لیکن افسوس کہ جلدی 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 کے چکر میں حالت یہ ہو چکی ہے کہ پڑھانے والا بھی جلدی میں، پڑھنے والے بھی جلدی میں، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کیسے ثواب ملے گا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ کیسے پڑھنے والوں پر؟ جو قرآن مجید کو چبا چبا کے پڑھتے ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، یا اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ الفاظ ہی سمجھ میں نہ آئیں۔ واللہ عالم یہ کہاں کی ویڈیو ہے، لیکن جو قرآن یہ پڑھا جا رہا ہے یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ کھانا تو ہمیں لذیذ چاہیے، کھانا ہمیں گرم چاہیے، کھانا ہمیں بہترین چاہیے، آرام کی چیزیں بہترین چاہیے، دنیا میں اپنے مطلب کی ساری چیزیں ایک نمبر چاہیے، لیکن تراویح ہمیں جلدی چاہیے۔ جو حافظ بہت اسپیڈ سے تراویح پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بہترین جلدی سے تراویح ہو گئیں۔ بھائی صاحب 50 منٹ میں ہمارے امام صاحب تراویح کو پورا کر دیتے ہیں، 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب 3 پارے پڑھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ کتنی ہی اسپیڈ سے پڑھوا لو اور ایک درمیانی اسپیڈ سے حافظ قرآن تراویح پڑھ رہا ہو، 20-25 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں آئے گا۔ یعنی 2 پارے اگر آپ پڑھوائیں کسی حافظ قرآن سے اور کہیں کہ بھائی فل اسپیڈ سے پڑھ لو تو 40-45-50 منٹ میں پوری ہو جائیں گی تراویح۔ اور اگر آپ اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھواؤ گے تو زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگے گا، 15-20 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں آتا۔ اور یہ جلدی تراویح پڑھنے کے بعد بھی کوئی بہت ایمرجنسی کام ہو تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، کرتے کیا ہیں، بیٹھ کے بات چیت کریں گے، باہر سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن رمضان کا یہ مبارک وقت جس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، تو ہم تراویح پڑھنے آتے ہیں تو بس ہی بھائی جلدی ہو جائے، جلدی سے تراویح فنش ہو، اور جلدی کے چکر میں پھر قرآن مجید کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح سے یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یاد رکھ لیں، میں پھر بتا رہا ہوں، اس طرح سے قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں، اس طرح سے قرآن پڑھنا یہ بھی سننا جائز نہیں۔ قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے
کہ گن 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 گنگناہٹ کی سی آواز آ رہی ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں مقتدی حضرات سے بھی، متولیان سے بھی اور حافظ قرآن سے بھی سب سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی حرمت کا خیال رکھیں اور قرآن مجید کو اتنا ٹھیک پڑھیں کہ جس سے الفاظ آپ کے چبیں نہ، الفاظ کٹے نہ، کہ کم از کم قرآن مجید آپ ٹھیک طریقے سے پڑھیں۔ اب دیکھو ویڈیو کا زمانہ ہے، لوگ ریکارڈ کر کے ڈال دیتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی بدنامی، حافظ قرآن کی بدنامی، مسجد والوں کی بدنامی۔ اب یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے وہ بھی بتا دے گا کہ بھائی یہ کون سا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا سنسکرت پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس کے بجائے آپ سورۃ تراویح پڑھ لو۔ اس طرح کی تراویح سے ہزاروں کروڑوں گنا بہتر ہے آپ سورۃ تراویح پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لو، ایسی تراویح زیادہ اچھی ہے، کیونکہ اس میں تو قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، خدا کے واسطے رمضان میں ایسے تراویح نہ پڑھو کہ وہ تراویح آپ کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میری اس درخواست کو آپ قبول کریں اور اچھی تراویح پڑھیں، پورے مہینے پڑھیں، اور 10-15 منٹ زیادہ لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی عبادت میں تو لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔